الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، جاوید نے اپنی بیوی کو دھوکے سے عمرے پر بھیج دیا اور اس کے بعد میں اس نے جو کچھ کیا، اس کے بارے میں جان کر آپ بھی یقیناً حیران و پریشان ہو جاؤ گے۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ تمام کے لیے بہت خاص ہے اور خاص کر کے میاں بیوی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کو اچھا لگے تو دل سے ایک لائک کر کے شیئر بھی کر دیں تاکہ تمام لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، کسی شہر میں ایک جاوید نام کا شخص رہتا تھا۔ اس کی بیوی نہایت ہی نیک اور پرہیزگار عورت تھی، نماز اور روزے کی پابند تھی اور اپنے شوہر سے بہت محبت کیا کرتی تھی۔ ہر برے وقت میں وہ اپنے شوہر کا بھرپور ساتھ دیتی تھی اور ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرتی تھی۔ اس کا یہ ماننا تھا کہ میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ہمیشہ شیطان ڈالتا ہے۔ شیطان ہمیشہ ہر میاں بیوی کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، دونوں کے دلوں کو دور کر دیتا ہے اور میاں بیوی کے بیچ لڑائی جھگڑے کا باعث بنتا ہے، اور پھر یہ دیکھ کر شیطان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ بس یہی سوچ کر جاوید کی بیوی ہمیشہ اپنے شوہر کی فرما برداری کیا کرتی تھی، کبھی بھی کسی ایسے برے خیال کو اپنے اور اپنے شوہر کے درمیان نہیں آنے دیتی تھی جس سے ان دونوں کے بیچ میں کوئی لڑائی جھگڑا پیدا ہو جائے یا جس سے ان کے دلوں میں کوئی دوریاں پیدا ہو جائیں۔ آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ جاوید کی بیوی ایک بہت ہی اچھی سوچ والی عورت تھی۔ وہ ہمیشہ اچھی اور بری بات کو غور سے دیکھا کرتی تھی۔ ایک دن اس کا شوہر اپنے کام سے فارغ ہو کر گھر آیا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا، بیگم، تم نے آج تک میری بڑی خدمت کی ہے، تم نے آج تک ہر طرح سے میرا خیال رکھا ہے، ہر اچھے اور برے وقت میں تم نے میرا بھرپور ساتھ دیا ہے، اس لیے میری بڑی خواہش تھی کہ کبھی میں بھی تم کو اس کا بدل دے پاؤں، کبھی میں بھی تمہارے لیے کوئی اچھا کام کروں۔ لگتا ہے اب جا کر خدا نے میری یہ دعا قبول فرمائی ہے۔ اب میں تم کو اللہ کا گھر یعنی کعبہ شریف کی زیارت کے لیے بھیج رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ اب تم عمرے کی سعادت حاصل کرو۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری اس خواہش کو پورا کیا، اس لیے اب تم اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے عمرے پر چلی جاؤ۔ یہ سن کر بیوی نے کہا کہ کیا آپ بھی میرے ساتھ عمرے پر چلیں گے؟ تو یہ سن کر شوہر نے کہا کہ نہیں، میں یہاں پر کچھ کام میں زیادہ بزی ہوں، اسی لیے میں تمہیں تمہارے بھائی کے ساتھ بھیج رہا ہوں۔ میں خود تمہارے ساتھ نہیں جا پاؤں گا، لیکن میرا تم سے وعدہ ہے کہ میں تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کروں گا اور پھر اگلی بار ہم دونوں ساتھ میں عمرے کے لیے نہیں بلکہ ہم دونوں ساتھ حج کرنے کے لیے جائیں گے۔ شوہر کے منہ سے یہ باتیں سن کر عورت بہت خوش ہوئی اور جانے کے لیے رضامند ہو گئی۔ یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے محبت سے اپنی بیوی کا ہاتھ تھاما اور اس کے ہاتھ کا بوسہ لیا۔ بیوی اپنے شوہر کی محبت، شفقت اور اس قدر ان کا خیال رکھنے پر بہت خوش ہوئی اور دل ہی دل میں اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد میں بیوی کا عمرے کے سفر پر جانے کا وقت آ گیا۔ جاوید اپنی بیوی کو لے کر ایئرپورٹ پہنچا اور وہاں پر اس نے اپنی بیوی کو الوداع کہا اور بیوی کو دعائیں دی کہ خدا کی پناہ میں رہو اور خیر سے واپس لوٹو۔ شوہر سے جدا ہوتے وقت بیوی زاروں قطار رونے لگی۔ شوہر نے اس کو اپنے سینے سے لگا کر کہا کہ بیگم، رو کیوں رہی ہو؟ تمہیں تو آج خوش ہونا چاہیے، تم تو اللہ کے مقدس گھر کی زیارت کرنے کے لیے جا رہی ہو۔ یہ موقع ہر کسی لوگوں کو نہیں ملتا، بلکہ یہ موقع بڑے ہی خوش نصیب لوگوں کو ملا کرتا ہے۔ یہ سن کر جاوید کی بیوی کہنے لگی کہ میں آپ کی کمی کو محسوس کروں گی۔ خیر پیارے دوستو، اس کے بعد میں یہ
میاں بیوی بھی کافی دیر تک باتیں ہوتی رہی اور پھر جاوید کی بیوی عمرے کے لیے نکل گئی۔ آخر کار مکہ مکرمہ بھی پہنچ گئی اور خانہ کعبہ میں پہنچ کر اس نے عمرہ کیا، دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے شوہر کے ساتھ میں اچھا نصیب فرمائے اور اس بار وہ دونوں میاں بیوی ساتھ میں حج ادا کرنے آئے اور وہ دونوں اللہ کے اس مقدس گھر کی زیارت کرے۔ پیارے دوستو، جاوید کی بیوی مکہ میں 15 سے 20 دنوں تک رہی۔ وہ جتنے دن بھی وہاں پر رہی اور اتنے دنوں تک وہ اللہ کی عبادت اور حمد و ثنا میں مشغول رہی اور وہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگی رہتی اور ہر وقت اللہ سے دعائیں مانگتی رہتی تھی۔ پھر ایسے کرتے کرتے اس کے وہاں پر پورے دن گزر گئے اور اس کی واپسی کی تاریخ آ گئی۔ اس نے اپنے شوہر کو فون کیا اور اس کے بارے میں بتا دیا، مگر پھر کچھ یوں ہوا کہ اس کی واپسی کی جو تاریخ تھی وہ کسی وجہ سے اچانک تبدیل ہو گئی، یعنی کہ اس کے واپس آنے کی وہ تاریخ بدل دی گئی۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ میں پھر اسے اپنے شوہر کو فون کر کے اس کے بارے میں بتا دیتی ہوں، اپنے شوہر کو اس کی جانکاری دے دیتی ہوں کہ وہ 2 دنوں کے بعد نہیں بلکہ آج ہی آ رہی ہے۔ مگر پھر اس نے سوچا کہ وہ کیوں نہ وہ اچانک گھر جا کر اپنے شوہر کو سرپرائز دے، اچانک اس کا شوہر اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوگا۔ بس یہی سوچ کر اس نے پھر سے اپنے شوہر کو فون نہیں کیا اور اس کو واپسی کی تاریخ بدلے کے بارے میں اپنے شوہر کو نہیں بتایا۔ اب بیوی کا واپسی کا سفر شروع ہو گیا۔ بیوی ایئرپورٹ سے سیدھا اپنے گھر پہنچی، دبے پاؤں دھیرے دھیرے اپنے گھر میں داخل ہوئی۔ اس نے اپنے گھر میں شوہر کو ڈھونڈا مگر اس کو وہ گھر میں کہیں نظر نہیں آیا، وہ کہیں پر بھی دکھائی نہیں دیا۔ پورے گھر میں دیکھنے کے بعد جب اس کو خیال آیا کہ وہ یقیناً اپنے بیڈ روم میں ہوگا، کیونکہ صرف ایک بیڈ روم ہی رہ گیا تھا جہاں اس نے اپنے شوہر کو تلاش نہیں کیا تھا، اس لیے پھر وہ دبے پاؤں دھیرے دھیرے بیڈ روم کی طرف گئی۔ اس نے بہت ہی آہستہ آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور جیسے ہی اس کی نظر بیڈ پر پڑی تو اس کے سامنے نظارہ تھا جس کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، کیونکہ اس نے ایسا تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس نے جو نظارہ دیکھا اس کو دیکھ کر اس کو یقین نہیں ہو پا رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے تو سوچا تھا کہ وہ اپنے شوہر کو اچانک اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوگا، اس کو سرپرائز دے گی، مگر اس نے کمرے میں جو نظارہ دیکھا اس پر وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اپنی آنکھ بھر کر دیکھنے لگی، آنکھ ملی۔ اس نے سوچا کہ کہیں وہ یہ سب خواب میں تو نہیں دیکھ رہی، کہیں یہ کسی فلم یا کوئی سین تو نہیں ہے۔ پھر اس نے خود کو ایک چٹکی کاٹ کر بھی دیکھا کہ یہ سچ ہے یا پھر کوئی خواب ہے۔ اس نے غور سے دیکھا تو اس کو دکھائی دیا کہ اس کا شوہر کسی غیر لڑکی کے ساتھ لیٹا ہوا ہے اور ان دونوں کو کوئی ہوش نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر وہ عورت سخت صدمے میں اور دکھ میں آ گئی اور پھر وہ روتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی اور باہر آ کر وہ ایک جگہ پر بیٹھ گئی۔ اس کو بہت غصہ آ رہا تھا کہ اچانک پھر اس کمرے کا دروازہ کھلا اور اس نے دیکھا کہ اس کا شوہر کمرے سے باہر نکل رہا ہے اور اس کے ساتھ میں ایک برہنہ حالت میں کوئی غیر لڑکی بھی موجود ہے۔ جیسے ہی اس کا شوہر کمرے سے باہر نکلا اور جیسے ہی شوہر کی نظر اپنی بیوی پر پڑی تو اس کو دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کا اتنا گھٹیا روپ اس کی نیک اور پرہیزگار بیوی کبھی دیکھ لے گی۔ یہ جاوید کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا تھا۔ وہ اس قدر شرمندہ ہوا کہ مانو اس کو کاٹو تو اس میں خون نہیں۔ وہ اپنی بیوی کی سوالیہ بھری نظروں کو برداشت نہیں کر پایا اور وہیں زمین پر گر پڑا اور گرتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ اس کو فوراً ہسپتال پہنچایا گیا مگر اس کی زندگی کی ڈور ختم ہو چکی تھی، کیونکہ جب اس نے اچانک اپنی بیوی کو دیکھا تو وہ اس طرح سے تھر تھرایا کہ اس کو وہیں پر دل کا دورہ پڑ گیا اور وہیں مر گیا۔ اس شخص کی بے وفائی اور اتنے بڑے دھوکے کے باوجود بھی اس کی بیوی اس کی موت پر پوری طرح غم زدہ ہوئی اور اس نے نیک بخت عورت نے اپنے شوہر کا پردہ بنائے رکھا، یعنی کہ اس نے اس کے بارے میں
کسی کو بھی نہیں بتایا، اس نے اپنے شوہر کو بے نقاب نہیں ہونے دیا اور وہ لگاتار اپنے شوہر کے لیے دعائیں مانگتی رہی اور اللہ سے دعائیں کرتی رہی، یا اللہ میرے شوہر کی اس غلطی پر اس کو معاف کر دے، اس کی تمام گناہوں اور غلطیوں کو معاف کر دے، یا اللہ میں نے اپنے شوہر کو معاف کر دیا تو بھی اسے معاف فرما دے اور اس کی قبر کی منزل کو آسان کر دے۔ پیارے دوستو، جب اس عورت کو لگاتار دعا کرنے سے بھی چین نہیں آیا تو پھر وہ بھی عالم کے پاس پہنچی اور ان سے پوچھا کہ کیا وہ اپنے شوہر کے مرنے کے بعد میں اس کے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکتی ہے۔ یعنی کہ جاوید نے اتنا بڑا گناہ کیا، اپنی بیوی کے سامنے اتنا گندا کام کیا، پھر بھی اس نیک عورت نے اسے معاف کر دیا اور اس کا پردہ بنائے رکھا۔ اس بات کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتایا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے جانے کے بعد میں شیطان کو موقع مل گیا، اس نے اس کے شوہر کو گناہوں کی طرف دھکیل دیا، جس کی وجہ سے وہ غلط کام کرنے پر عادی ہو گیا۔ شیطان تو یہی چاہتا تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے نفرت کر کے جدا ہو جائیں۔ پیارے دوستو، اس واقعے سے ہمارے معاشرے کی ان بیویوں کو سبق ضرور حاصل کرنا چاہیے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی اپنے شوہر کا پردہ نہیں رکھتی، ہر جگہ اپنے شوہر کی برائی کا ڈھنڈورا پیٹتی رہتی ہیں، اپنے شوہر کی برائی ہر کسی سے کھل کر کے فخر محسوس کرتی ہیں، جبکہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس بتایا گیا، ایک دوسرے کی چادر بتائی گئی ہے۔ اس لیے ہر میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر اور بیوی کے عیبوں پر پردہ ڈالے، اس کے عیبوں کو کبھی بھی پردہ فاش نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر میاں بیوی کے دل میں محبت پیدا کرے اور ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔